بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کپڑوں میں سے کرتا زیادہ پسند تھا۔ یہ شمائل ترمذی کی روایت ہے۔ یہ روایت ہم اس مجلس میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر کچھ وضاحت کے ساتھ دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل عرب کا عمومی لباس 2 چادروں پر مشتمل ہوتا تھا۔ جس چادر سے جسم کے اوپر والے حصے کو ڈھانپتے اسے ردا کہا جاتا، اور جس چادر سے جسم کے نچلے حصے کو ڈھانپا جاتا اسے ازار کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی لباس بھی یہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کے معاملے میں عمومی مزاج بے تکلفی والا تھا۔ لباس کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلف نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح کا لباس بھی میسر ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن فرما لیتے۔ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ لباس زیب تن فرمایا ہے، لیکن قیمتی کپڑوں کا پہننا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 اونٹنیوں کے بدلے میں ایک جوڑا خریدا اور اسے زیب تن فرمایا۔ اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رومی جبہ زیب تن فرمایا تھا، جو ظاہر ہے غیر ملکی تھا اور قیمتی تھا۔ تو قیمتی لباس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، اگرچہ وقتی طور پر ہے، البتہ عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ لباس پہننا پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنگ کے معاملے میں سفید رنگ مرغوب تھا۔ عموماً آپ کا لباس سفید رنگ کا ہوا کرتا تھا، البتہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبز رنگ کے جوڑا بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز رنگ کا لباس زیب تن فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرخ رنگ کا دھاری دار جوڑا پہننا ثابت ہے، البتہ خالص زرد رنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں نے خالص زرد رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کفار کا لباس ہے، اسے جلا دو۔ تو خالص زرد رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس زمانے میں عام لباس 2 چادروں پر مشتمل تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی لباس بھی یہی تھا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا پہننا بھی ثابت ہے، اور کرتا چادروں کے معاملے میں آپ کو زیادہ پسند تھا۔ جیسے آج کی روایت میں ہم نے پڑھا ہے کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا زیادہ پسند تھا، چونکہ کرتے میں اچھے طریقے سے جسم کو ڈھانپا جا سکتا ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا زیادہ پسند تھا۔ مختلف روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا لمبائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصف پنڈلی تک ہوا کرتا تھا، اور آستین کی لمبائی کلائی تک ہوتی تھی، اور بعض روایات میں انگلیوں تک بھی آستین کی لمبائی کا ہونا موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین اور کرتا عموماً کھلا ڈولا ہوا کرتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے عمومی اوصاف ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراویل پسند تھی۔ سراویل عربی زبان میں شلوار کو کہتے ہیں۔ عموماً تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازار یعنی ایک چادر تہبند کے طور پر زیب تن فرماتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار پہنی ہے یا نہیں، اس میں مختلف محدثین کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراویل زیب تن فرمائی ہے،
چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کمزور سند کے ساتھ ایک روایت ان سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ بازار گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 درہم کے عوض اپنے لیے سراویل منتخب فرما کر خریدی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے مختلف اوصاف تھے۔ ہمیں بطور امتی کے کوشش کرنی چاہیے کہ لباس کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔